رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ قطر نے قابض اسرائیلی فورسز کی جانب سے غزہ کی پٹی میں قطری ہلال احمر کے دفتر پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ قابض اسرائیلی فورسز نے غزہ پر اپنے فضائی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں اور آج فجر کے وقت 10 حملے کیے گئے ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں بے گھر افراد کی بڑی لہر آ گئی ہے اور ایک نازک انسانی صورتحال کے پیدا ہو جانے کا خطرہ ہے۔ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں زبردست جھڑپیں ہوئی ہیں، 10 فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں اور عالمی برادری ایک مرتبہ پھر اس جارحیت کو رکوانے میں ناکام ہو گئی ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس نشریے کا آغاز غزہ میں قطری ہلال احمر کے دفتر پر قابض اسرائیلی فورسز کے حملے کی شدید الفاظ میں قطری مذمت سے کرتے ہیں۔ قطری ہلال احمر نے قابض اسرائیلی فورسز کی جانب سے غزہ میں اس کے دفتر پر کیے جانے والے فضائی حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس حملے میں 2 فلسطینی شہید اور 10 دوسرے فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ قطر نے اس بمباری کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، جبکہ وہاں مصنوعی انسانی اعضاء تیار کرنے کے حمد بن خلیفہ اسپتال کی عمارت کو بھی اس اسپتال کے آس پاس کی عمارتوں پر مسلسل کیے جانے والے حملوں سے نقصان پہنچا ہے۔ قطر نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ اس مجرمانہ کارروائی کی مذمت کرے اور مقبوضہ سرزمین میں اسرائیلی جرائم کے اس سلسلے کو رکوانے کے لیے مزید کوششیں کرے تاکہ سول باشندوں، صحافیوں اور وہاں انسانی کام کرنے والوں کا تحفظ ہو سکے۔ قطری ہلال احمر کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ ڈاکٹر فوزی او صدیق نے کہا ہے کہ اس قطری دفتر پر کی جانے والی بمباری اور جارحیت تمام تر روایتوں اور انسانی قوانین اور جنیوا سمجھوتوں اور اقوام متحدہ کے چارٹرز کی بھی سنگین خلاف ورزی ہے۔ واضح رہے کہ قطر نے تمام تر خطروں کے باوجود بھی قطری ہلال احمر کی ایک ٹیم غزہ کی پٹی کے لیے روانہ کی تھی تاکہ وہ وہاں انسانی ضرورتوں کے حجم کا اندازہ لگا سکے۔ فلسطینی عوام کی حفاظت کے لیے قطر کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کے فالو اپ میں وزارت خارجہ میں بین الاقوامی تنظیموں کے ادارے کے ڈائریکٹر جناب یوسف سلطان لرم نے تنظیم اسلامی تعاون میں شامل ملکوں کے وزرائے خارجہ کی مجازی کانفرنس میں اس ضرورت پر زور دیا ہے کہ عالمی برادری اسرائیل کی جانب سے برادر فلسطینی عوام اور مسجد اقصی پر بار بار کی جانے والی جارحیتوں کو رکوانے کے لیے فوری طور پر حرکت میں آئے۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ غزہ کی پٹی پر اسرائیل کی جانب سے اندھا دھند کی جانے والی بمباری حالات کو مزید سے مزید سنگین بناتی جا رہی ہے اور وہاں کے بھڑکتے ہوئے الاؤ پر مزید تیل چھڑک رہی ہے۔ فلسطینی سرزمین کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ قابض اسرائیل غزہ کی پٹی پر وحشیانہ جارحیت کرتا چلا جا رہا ہے اور آج صبح فجر کے وقت اس نے غزہ کی پٹی کے شمالی اور مشرقی علاقوں میں 20 سے زیادہ حملے کیے ہیں۔ ان حملوں کے بعد وہاں ہونے والے شہیدوں کی تعداد اب 212 ہو گئی ہے۔ قابض فوجوں نے وزارت صحت کے تابع الرمال کلینک کے سامنے واقع ایک رہائشی عمارت کو بھی نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں ایک بچی شہید اور 10 سے زیادہ شہری زخمی ہو گئے۔
اس دوران میں فلسطینیوں نے بھی جواب میں اسرائیلی شہروں پر راکٹ گرائے ہیں، جس سے وہاں متعدد رہائشی مکانوں اور سرکاری عمارتوں کو نقصان سرکاری عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں، اور دوسرا نقصان بھی ہوا ہے۔ اسرائیلی فوجی مشینری بے گھر افراد کی بڑی نقل مکانی کی وجہ بنی ہوئی ہے۔ وہاں سنگین انسانی صورتحال کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، اور شہیدوں کی تعداد میں بھی مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ خبروں کے مطابق غزہ کی پٹی کے متفرق علاقوں پر اسرائیلی حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے نتیجے میں نجی اور سرکاری املاک، بنیادی ڈھانچے یعنی انفراسٹرکچر کو بھاری نقصان پہنچ چکا ہے، اور اب تک تقریباً 40,000 افراد اپنے تباہ شدہ گھر بار چھوڑ دینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ غزہ کی تباہی و بربادی کی وجہ بننے والی اسرائیلی بمباری میں اب اس وقت تک مسلسل اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، اور اس دوران تحریک جہاد اسلامی کے ایک ذریعے نے اعلان کیا ہے کہ اس تحریک کے فوجی ونگ القدس بریگیڈ کے شمال کے کمانڈر حسام ابو حربید ان کی گاڑی پر کیے جانے والے حملے کے نتیجے میں شہید ہو گئے ہیں۔ اس جارحیت کے جواب میں القدس بریگیڈ نے اسرائیلی ٹھکانوں پر مارٹر توپوں کے متعدد گولے گرائے ہیں۔ ان ٹھکانوں میں نحال العوز، ایرز اور زکیم نامی ٹھکانے شامل ہیں۔ خبروں کے مطابق اسرائیل کی جنگی کشتیوں نے غزہ شہر کے ساحلی علاقوں پر گولہ باری کی ہے اور متعدد راکٹ گرائے ہیں۔ القدس بریگیڈ نے غزہ کی پٹی کے قریبی علاقوں میں قابض فوجیوں کے جتھوں پر مارٹر گولے گرائے ہیں۔ فلسطینی اراضی کے حالات و واقعات میں ہی مقبوضہ مغربی کنارے میں محاذ آرائی اور پرتشدد واقعات میں اضافہ ہوا ہے، اور فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان زبردست جھڑپیں ہوئی ہیں۔ قابض فوجوں نے وہاں بارودی اور ربر کی گولیاں اور گیس کے گولے داغے ہیں۔ اس کے نتیجے میں 50 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حملوں میں اضافے اور القدس میں سے لوگوں کو زبردستی نکال باہر کرنے کی پالیسیوں کی وجہ سے فلسطینی وزیر اعظم محمد اشتیا نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ اقوام متحدہ ایک ایسی قرارداد منظور کرے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ فلسطینی عوام کے خلاف قابض اسرائیل کی تمام تر کارروائیاں غیر قانونی ہیں اور اس کے خلاف بطور سزا اقدامات کیے جائیں گے۔ قابض اسرائیلی فوجیں غزہ کی پٹی میں ٹاورز اور گھروں کی عمارتوں کو نشانہ بنا رہی ہیں، اور اس کے جواب میں فلسطینی مزاحمت نے اسرائیل کے اندر تک راکٹ داغے ہیں، اور اس نے کہہ دیا ہے کہ اسرائیلی شہر اب اس کے قانونی ٹارگٹ اور ہدف ہیں۔ فلسطینی عوام پر اسرائیل کے وحشیانہ حملوں کی شدت میں اضافے کے پس منظر میں فلسطینی قومی تحریک آزادی فتح نے آج منگل کے روز ایک بڑی اور جامع ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ اس تحریک نے کہا ہے کہ فلسطینی عوام اس وقت تمام محاذوں اور تمام سطحوں پر فیصلہ کن معرکہ لڑ رہے ہیں، اس لیے اندرونی وحدت کی مضبوطی اور دشمن کے ساتھ جھڑپوں کے دائرے میں مزید توسیع بہت ضروری ہے۔ اسرائیلی جارحیت کو رکوانے کی عربی کوششوں میں اردن کے فرمانروا شاہ عبداللہ دوم نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے بار بار کی جانے والی اشتعال انگیز کارروائیوں کی وجہ سے ہی پرتشدد صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ اردن کے فرمانروا نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹریش کے ساتھ ٹیلیفونک کے رابطے میں کہا ہے کہ ایک سیاسی حل کا کوئی متبادل نہیں ہے جس میں دو ملکوں کے حل کی بنیاد پر ایک منصفانہ اور جامع حل سامنے آ سکے۔ ادھر فلسطینی اراضی اور غزہ کی پٹی میں جاری اسرائیلی جارحیت کو رکوانے کے لیے کی جانے والی بین الاقوامی کوششیں ایک مرتبہ پھر ناکام ہو گئی ہیں۔
اور ایک تازہ واقعہ یہ ہوا ہے کہ جنوبی لبنان کے علاقے باغات شبہ سے گریڈ ساخت کے 3 راکٹ اسرائیل کی جانب داغے گئے ہیں اور اسرائیلی توپ خانے نے لبنان کی جانب گولہ باری کی ہے۔ اور اب ملک میں کورونا وائرس کی صورتحال بتانے کے لیے وزارت صحت عامہ کے اعلان کی طرف آتے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 302 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 719 بیمار اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد اب 2,07,796 ہو گئی ہے۔ 2 اور مریض وفات پا گئے ہیں، جن میں سے ایک مریض کرونک بیماریوں کا شکار تھا۔ ملک میں جاری ویکسینیشن پروگرام کے تحت اب تک یہاں کووڈ-19 کی ویکسین کی 2,73,354 ڈوزز یعنی خوراکیں دی جا چکی ہیں۔ اور آج کے اس نشریے کی آخری خبر اسی موضوع سے متعلق ہے، لیکن وہ بھارت سے آئی ہے اور بھارت سے آمدہ خبروں کے مطابق وہاں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کے مزید 2,63,533 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، جس کے بعد بھارت میں اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد اب 25 ملین ہو گئی ہے اور وہاں موت کے منہ میں چلے جانے والوں کی تعداد اب 2,78,719 ہو گئی ہے۔ اعداد و شمار کے لحاظ سے بھارت اب پوری دنیا میں متاثرین کی تعداد کے لحاظ سے امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ اس دوران میں توکتے نامی سمندری طوفان 160 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے بھارت کی ریاست گجرات کے ساتھ ٹکرا گیا ہے، لیکن ٹکرانے کے بعد اس کی شدت میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق کم از کم 12 اموات ہوئی ہیں اور 150,000 افراد کو ان کے گھروں سے نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ قطر نے قابض اسرائیلی فورسز کی جانب سے غزہ میں قطری ہلال احمر کے دفتر پر کیے جانے والے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ قابض اسرائیلی فورسز نے غزہ پر اپنے فضائی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں اور آج فجر کے وقت 10 حملے کیے گئے ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں بے گھر افراد کی وہاں بڑی لہر آ گئی ہے اور ایک نازک انسانی صورتحال کے پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں زبردست جھڑپیں ہوئی ہیں، 10 فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں اور عالمی برادری ایک مرتبہ پھر اس جارحیت کو رکوانے میں ناکام ہو گئی ہے۔